आइन के मुताबिक इलेक्शन जो हैं वो एक ही दिन होने चाहिए और तमाम असम्बलियों के इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे होने चाहिए और केयर टेकर सेटअप में होने चाहिए। अगर पंजाब का इलेक्शन पहले होता है और यहाँ पे एक सियासी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ जाती है तो जब जनरल इलेक्शन होगा तो फिर वो क्यों कर वो हुकूमत जो है वो असरअंदाज नहीं होगी, भले वो हमारी हो या किसी और की हो, वो क्यों कर जो है वो जनरल इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं होगी। और अगर वो जनरल इलेक्शन की 146 सीटों पे, जो कि टोटल सीटों का 50% से ज़्यादा बनता है, टोटल 272 सीटें हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उनके अब ऊपर अगर वो असरअंदाज होगी तो फिर वो इलेक्शन को डिक्टेट करेगी। यानी पंजाब की हुकूमत जो है वो इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन को जो है वो कैप्चर करेगी, प्रीएम्प्ट करेगी और उस इलेक्शन के रिज़ल्ट को कोई तस्लीम नहीं करेगा। छोटे सूबे जो हैं वो इसके ऊपर अपना जो है वो सियासी एहतजाज भी करेंगे और जो पंजाब से पहले गिला आ रहा है पिछले 74 सालों से उसमें और इजाफा होगा। इस बुनियाद पर हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो तमाम असम्बलियों का जो है वो इकट्ठा होना चाहिए। दुनिया की मिसालें दी जाती हैं कि जी फ़लाँ जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, तो इंडिया में कोई केयर टेकर गवर्नमेंट होती है? इंडिया में जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे तो गवर्नमेंट मौजूद होती है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना मजबूत है कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे होते हैं। पाकिस्तान में जब आइनी तौर पे तरामीम की गई कि केयर टेकर सेटअप के तहत इलेक्शन होगा और आइनी तौर पे ये तरामीम की गई कि इलेक्शन जो है वो अदरवाइज जो है, जब पहले कौमी असम्बली का एक दिन होता था, सूबाई असम्बली का एक दिन होता था, तो उसमें भी जो है वो फ़र्क आता था, तो फिर एक ही दिन में जो है वो इलेक्शन जो है वो होने करार पाए। तो ये चीज़ें भी आइन में दर्ज हैं। अगर 90 दिन आइन में दर्ज है तो क्या ये चीज़ें जो है ये किसी और किताब में दर्ज हैं? ये भी आइन में ही दर्ज हैं कि केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, एक दिन जो है वो इलेक्शन होने चाहिए और तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन जो है वो एक दिन होने चाहिए। हमें इस बारे में इंतहाई अफसोस है। हम अदलिया का बेपनाह एहतराम करते हैं और कोई भी मुआशरा, कोई कौम, कोई मुल्क अदलिया के एहतराम और अदलिया के मामलात में जो है वो इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले जो हैं ये किसी भी मुल्क और कौम की बुनियाद है। लेकिन हमें अफसोस है कि वो इख्तलाफ जो सियासी तौर पे इस मुल्क में जो है वो फैलाया गया या उसको जो है वो लाया गया, अब बदकिस्मती से वो इख्तलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो हमारी अदालत उज़्मा है वहाँ पे भी मौजूद है। वहाँ पे भी 4 जजेस एक बात कहते हैं, 3 जजेस एक बात कहते हैं और बज़िद हैं कि हमारी बात जो है वो दुरुस्त है। दूसरी तरफ भी बज़िद हैं कि हमारी बात दुरुस्त है। 8-7 की तकसीम जो है वो सामने आई हुई है और इसमें जो 3 मेंबर बेंच है जिसमें मोहतरम मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस साहब जिसको हेड कर रहे हैं, उस बेंच के फ़ैसले जो हैं वो इतने मुतनाज़े हो चुके हैं कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। बाहर से आवाज़ें तो चलो उठना जो है वो कोई इतनी शायद सीरियस बात नहीं है, लेकिन अब जब अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं तो ये बहुत ही सीरियस मसला है और वहाँ पे ऐसे फ़ैसले भी हो रहे हैं जिनकी कोई कानूनी और आइनी बुनियाद जो है वो मुस्तहकम नहीं है। आज तक कभी ये नहीं हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो कोई कानून बनाए और कानून अभी नोटिफाई ना हो तो उसे स्टे कर दिया जाए। ये भी हमारा तो इलेक्शन के डिमांड हम कर रहे हैं तमाम जमातें पाकिस्तान की कि वक्त पे इलेक्शन हो और पूरे मुल्क में। सर ये बताइएगा पीपल्स पार्टी अपने उससे लड़ेगी प्लेटफॉर्म से या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, हमारा इलेक्शन अलाइंस नहीं है, हमारा अपने अपने हमारी जमातें हैं और हमारा अपना तशख़्ख़ुस है। तो जब इलेक्शन आएगा उस वक्त लीडरशिप फैसले करेंगे आपस में बैठ के। सुप्रीम कोर्ट से आपका ऐसा जो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक लिफ्ट नजर आ रही है, उसको कम करने के लिए भी कोई किरदार अदा किया जाएगा? यही तो कर रहे हैं हम।
हमारा तो मकसद ये था कि हम तमाम जमातें इकट्ठे होकर हम अपना फ़ैसला खुद करें, हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में न दें और वफाक को मजबूत करने के लिए एक ही तरीका है, इलेक्शन एक दिन। सर, प्रोसीजर बिल जो मंजूर भी हो गया, आगे 2 मई की तारीख भी है सुप्रीम कोर्ट में, इस वाले से कुछ करना चाहिए। देखिए, जो प्रोसीजर बिल अडॉप्ट किया है वो उसके ऊपर मैं कमेंट इसलिए नहीं करता कि मैं नहीं चाहता कि सरबरान के इजलास से कबल मैं कोई अपने बयानात देना शुरू कर दूँ, वो खुद देंगे। हो रही थी लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई है उसमें 3 मेंबर्स बेंच ने जिस अंदाज से इस मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की है, वो बज़ाते ख़ुद जो है वो एक बड़ी अजीबो-गरीब बात है कि आप कोई तकरीबन 14-15 के करीब जमातों को ये कहें कि आप 1 बजा है तो आप 4 बजे तक जो है वो मुज़ाकरात भी करें, किसी मुआहदे पे भी पहुँचे और पहुँच के हमें आगे बता दें। ये कैसे मुमकिन था? बल्कि ऐसा कहने से जो मुज़ाकरात पिछले 2-4 दिनों से हो रहे थे और इमरान खान नियाज़ी बावजूद इसके उसकी फ़ितरत ये नहीं है, उसकी फ़ितरत ना कोई सियासतदानों वाली है, ना उसकी फ़ितरत जो है वो कोई जमहूरी है। वो हमेशा ये कहता है कि मैं अपने मुखालफों के साथ गुफ्तगू करने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। वो अपोजिशन के साथ जब वो हुकूमत में था वो हाथ मिलाने का रवादार नहीं था, और अब जब वो अपोजिशन में है तो हर वक्त वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम जोई में मसरूफ़ है। तो ऐसी सूरत हाल में वो भी मजबूर था कि कोई गुफ्तगू करे, और उसने कहा कि मैं अपने नुमाइंदों को भेजूँगा। लेकिन कल जब उन्होंने अदालत उज़्मा का रवैया और ये इस किस्म की बात देखी कि जी फौरी तौर पे अगले 2 घंटों में मुज़ाकरात करके मुआहदा करके आ जाएं, अगर आप मुआहदा करके आ जाएं तो फिर 14 मई की डेट जो है वो तब्दील हो सकती है, और अगर आप मुआहदा करके ना आएँ तो फिर वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है फिर उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। ये अजीब फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर सियासतदान मुआहदा करें तो वो आगे हो जाएगा, और अगर मुआहदा ना हो तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। तो इस वजह से भी जो है वो गुज़श्ता 2 रोज़ से सूरत हाल जो है वो दोबारा जो है वो तनाव की तरफ और कशीदगी की तरफ जो है वो गई है। और PTI ने फौरी तौर पे जब देखा कि उनको ये सूरत हाल को बेहतर मालूम हो रही तो उन्होंने कहा कि जी हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम तो अदालत के सामने जो है वो मामलात को तय करेंगे। बहरहाल इस मुबारक मौके पे अल्लाह ताला से भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात को जो है वो बेहतर करे, कौम के लिए आसानियाँ पैदा हों, हम इस मुआशी बहरान के ऊपर काबू पाएँ, ये सियासी बहरान जो है ये भी जो है वो रिज़ॉल्व हो, और ये जो नफ़रत की सियासत है, जो ओए तोए का कल्चर है, यानी देखें कि इस मुल्क में एक यानी पार्टी का सरबरा जो है वो अपनी जमात के लोगों से कहे कि आपको अगर कोई अपना मुखालफ नज़र आए कहीं तो उसे गालियाँ दो, उसे चोर और डाकू के नाम से पुकारो। बल्कि माओं को कहा कि आप जो छोटे बच्चे जो जाते हैं स्कूल उनको कहो कि दूसरी जमात के बच्चों को चोर कहा करें, डाकू कहा करें। आप देखें कि इस किस्म का फितना जो है, अगर कौम इसका इदराक नहीं करेगी, इसकी शनाख्त नहीं करेगी, तो ये कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। ये इस किस्म का रवैया जो है ये जमहूरियत में, और एक इतने बड़े मुल्क जो इस वक्त 23 करोड़ का मुल्क है, उसमें ये रवैये जो है ये रवा नहीं रखे जा सकते। तो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो इन रवैयों के ऊपर जो है वो कौम को शनाख्त दे, इदराक दे, ताकि ये रवैये जो हैं ये लोग अपने वोट की ताकत से जो है इनको जो है वो माइनस करे। और मैं दोबारा जो है वो आप सबको भी और तमाम जो सामाईन जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको सबको मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस मुबारक दिन और इस मुबारक महीने से के सदक़े जो है इस कौम पे और हम सब पे जो है अपना फजल व करम करें।
राम साहब, इसमें ये बताइएगा कि इलेक्शन से जो फरार इख्तियार किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से बार बार, इसमें आपके वोटर्स पर भी असर पड़ेगा? और फर्ज करें अगर इलेक्शन में जाना पड़ता है तो बगैर टिकट दिए किस तरह से ये तैयारी होगी? नहीं, देखें, हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो हैं वो एक दिन होने चाहिए। असम्बलियाँ जो हैं वो आइनी तौर पे ये दर्ज है कि अगर असम्बली डिज़ोल्व हो जाए किसी जायज़ वजह पे तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन ये असम्बलियाँ कोई जायज़ वजह पे तो डिज़ोल्व तो नहीं हुई। ये हम सब ने देखा कि ना चीफ मिनिस्टर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करना चाहते थे, ना मेंबर करना चाहते थे, और इस आदमी ने अपनी झूठी अना की खातर, हट दर्मी और ज़िद की खातिर इसने असम्बलियाँ तोड़ दी कि ये असम्बलियाँ तोड़ दें ताकि इलेक्शन जो है वो हो जाए। अब इलेक्शन जो है अगर इन दो असम्बलियों में अब ये रट लगाई जा रही कि ये 90 दिन में इलेक्शन ही हो रहा है और PMLN या हुकूमत जो है वो इसमें रुकावट बन रही है, तो चलो ये पंजाब में तो 90 दिन में इलेक्शन की बड़ी जल्दी है, तो KPK में क्या मुल्क का आइन नाफिज नहीं है? KPK में 90 दिन वाले ये जो आइनी शर्त है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। वहाँ पे क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे? वहाँ पे डेट क्यों नहीं दी जा रही? वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बुला के क्यों नहीं कह रही कि जी 14 मई को जो है वो इलेक्शन करवाया जाए? और 14 मई जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। ये 90 दिन का एक ऐसे ही जो है वो एक जो है वो यानी किया जा रहा है कि जी 90 दिन तो पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए हमारा ये असूली मौक़िफ़ है कि अगर एक असम्बली में पूरे मुल्क में बाकी हुकूमतें सियासी होंगी और एक सूबे में इलेक्शन होंगे, इन रिज़ल्ट्स को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इस इलेक्शन के फेयर होने और जो है वो फ्री होने पे भी बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एक ऐसा इलेक्शन जो फ्री भी ना हो, फेयर भी ना हो, और एक हुकूमत जो है वो आके बैठ जाए आधे पाकिस्तान के ऊपर, और आधे पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो 3 माह बाद हों, तो उन इलेक्शन को भी जो है वो डिस्प्यूट करने वाली बात है, इस इलेक्शन को भी डिस्प्यूट करने वाली बात है। हमारा ये असूली और सियासी मौक़िफ़ है, हमारी कोई ज़िद नहीं है। हमारा मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईद के इस मुबारक मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके ज़रिए मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान को और उम्मत मुस्लिमा को और तमाम उन लोगों को जो अल्लाह के दीन से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरम भाइयों, इस वक्त मुल्क में एक सियासी और माशी और आईनी बहरान है, और ये आईनी और बहरान हमारे उन मेहरबानों की वजह से है जिन्होंने गुज़श्ता अरसे हुकूमत की है या अब हुकूमत में है। इस वक्त पाकिस्तान के इदारे भी आपस में दस्तबगरेबान हैं, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि लोगों का इदारों पर एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। जमात इस्लामी समझती है कि पाकिस्तान और उस कौम की ज़मानत है, और वो ये कि यहाँ अल्लाह का दीन नाफिज हो। 75 सालों से अल्लाह के दीन के साथ बेवफाई के नतीजे में हम जोग्राफिया को भी खो गए, नज़रिए को भी खो गए, और मिली वहदत भी कायम नहीं कर सके। हम एक कौम नहीं बन सके। हमारे 75 सालों में जिन लोगों ने हम पर हुकूमत की है, उनके गलत पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान माशी तौर पर भी तबाह हो रहा है, समाजी तौर पर भी तबाह हो रहा है। हमारे इदारे, अगर अदालतें हैं वहाँ इंसाफ नहीं है, अगर मुक़न्नना है वहाँ कानून साजी नहीं है, अगर इलेक्शन कमीशन है वो एक शफाफ इलेक्शन में नाकाम रहे हैं, और हमारे बाकी जो इदारे हैं
وہ بھی بڑوں کے لیے ہیں، VIPs کے لیے ہیں، لیکن غریب آدمی کے لیے انصاف کے، عدل کے تمام دروازے بند ہیں۔ پاکستان کا ایک آئین ہے جو ایک بہترین ڈاکومنٹ ہے جس پر پوری قوم ایک ہے، لیکن آئین کی ان دفعات پر حکمران عمل کرتے ہیں جو ان کے مرضی کا ہو، لیکن وہ دفعات جس میں عوام کی حقوق کی بات ہے، وہ دفعات جس میں سود کا خاتمہ ہے، وہ دفعات جس میں اردو زبان کی تلقین ہے، وہ دفعات جس میں اسلام، قرآن اور سنت ایک سپریم لا کی طور پر ہے، وہ دفعات جس میں ریاست کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ ہر پاکستانی بچے کو پڑھانا، ہر غریب کے لیے رزق حلال کا بندوبست کرنا، ہر بے گھر انسان کے لیے چھت کا انتظام کرنا، ہر نوجوان کے لیے روزگار کا انتظام اور بیرے ہیں۔ اس وقت گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے 100 دن ہو گئے ہیں جیل میں ڈالا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مجرم کو رہا کیا گئی، جن پر 2 اور 3 قتلوں کے الزامات تھے، جن پر دہشت گردی کے دفعات تھے، ان سب کی ضمانتیں ہو رہی ہے، لیکن جماعت اسلامی بلوچستان کے لیڈر، گوادر کے عوام کا ترجمان، اس کو جیل میں ڈالا ہے، اور 100 دن ہو گئے ہیں، اور 100% غلط کیس اس پر ڈالا ہے۔ ان کے تمام ساتھی بھی رہا ہو گئے، لیکن بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے جج نے ان کے ضمانت قبول نہیں کی، مسترد کی، اور جس دن اس کا تاریخ تھا جج کا تبادلہ ہوا اور بہانوں کے ذریعے ان کو جیل میں ڈالا ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور میں بلوچستان کے انتظامیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو اب کیا ایک پرامن جدوجہد کو آپ پرتشدد بنانا چاہتے ہیں؟ آپ اس معاہدے کو کیوں پورا نہیں کرتے جو آپ نے گوادر کے عوام کے ساتھ کیا؟ آپ نے لکھا ہے کہ گوادر والوں کا ہے، یہاں باہر سے ٹرالر نہیں آئیں گے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اس لیے کہ وہاں اپنے مقامی مچھیرے ہوتے ہیں۔ گوادر کے عوام پانی مانگتا ہے، وہاں کے لوگ روزگار مانگتے ہیں، وہاں کے لوگ منشیات کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہاں کے لوگ جگہ جگہ تالاشیوں کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگ بارڈر تجارت چاہتے ہیں تاکہ ان کو وہاں رزق حلال کے دروازے کھلے ہو، لیکن حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا اور ان کے ساتھ بے وفائی بھی کی۔ میں حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر مولانا یکجہتی کے لیے اور ان کی گرفتاری کو ختم کرنے کے لیے احتجاج بھی کریں گے اور ہر وہ راستہ اختیار کریں گے انشاءاللہ جو ہمارے بس میں ہو۔ محترم صاحب حضرات، اس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا، اور گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان میں مزید انتشار ہوگا۔ ان میں 90 دن لکھا ہے، ہم مانتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن خود سپریم کورٹ اور صدر پاکستان کے فیصلے اور ایڈوائز کے نتیجے میں وہ 90 دن کہ اگر 90 دن 105 ہو سکتے ہیں تو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اب حالات کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ایک صوبے میں الیکشن ہو اور پھر KPK میں الیکشن ہو اور پھر ضمنی الیکشن ہو، اس کا نتیجہ کوئی قبول نہیں کرے گا، اور الیکشن سے پہلے یہ الیکشن متنازع بن گیا ہے۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ایک دن الیکشن ہو اور چاروں صوبوں میں اور مرکز میں بھی ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی نگران حکومتیں قائم ہو جائے۔
میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کسی ایک لیڈر یا ایک پارٹی کے کہنے پر نہیں ہو سکتا. ہم بھی اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ہم اس کا سٹیک ہولڈر ہے. ہم پاکستانی ہیں اور یہ ملک دو پارٹیوں کا نہیں ہے, یہ 23 کروڑ عوام کا ہے. کوئی اس کو یرغمال بنانا بھی چاہتے ہیں, ہم نہیں ہونے دیں گے. اس لیے جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ان بورڈ لیا جائے اور ایک ڈیٹ پر اتفاق کیا جائے اور ایک پرامن الیکشن, شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے. یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے اور اسی حوالے سے میں نے تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں بھی شروع کی ہے. پی ڈی ایم کے ذمہ دار ترین آدمی اور ملک کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے. جناب عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی چیئرمین سے بھی ملاقات کی ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس دلدل سے ملک نکلے. لیکن کیسے نکلے, اس کا واحد راستہ باہمی مشاورت ہے. ہر پارٹی کا اپنا پروگرام, اپنا منشور, اپنا نظریہ ہے, سب کا مشترکہ ہے. اس لیے جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ تمام پارٹیوں کی مشاورت سے ایک دن کا تعین ہو اور جن لوگوں نے ایک تاریخ کو اپنے لیے پسند کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ایک ایسے تاریخ پر اتفاق کرنا پڑے گا جو سب کے لیے قابل قبول ہو. عید کے بعد انشاءاللہ باقی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کریں گے اور بعض سیاسی جماعتوں نے کمیٹیاں بھی بنائی ہیں, ہم نے بھی بنایا اور انشاءاللہ ان رابطوں کے نتیجے میں ہم اس منزل تک پہنچ گئے جس کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے. السلام علیکم. جناب نہیں ہے. آج وفاقی حکومت ہمارے پاس ہے, ہمیں ان الیکشن میں جانا چاہیے اور ہمیں بھرپور طریقے سے اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے. اور جو میری پورا پنجاب جو ہے, میں پنجاب کا پی ایم ایل این کا صدر بھی ہوں, جو میرا پولیٹیکل انالیسس تھا, ہم یہ الیکشن بڑی آسانی سے جیت سکتے ہیں. 297 میں سے 300 میں سے 150 سیٹ جیتنا کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے. یہ جو عمرانی فتنہ ہے, یہ ماس وائے اربن ایریاز کے اور وہ بھی یہ سینٹرل پنجاب کے, آپ ساؤتھ میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو عمرانی فتنے کا نام و نشان نہیں ملتا. رورل ایریاز میں جو ہے وہ بالکل ناپید ہے عمرانی فتنہ. یہ صرف اس نے ایک مخصوص ایج کے بچوں کو جو ہے وہ اس نے ورگلایا ہوا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے پراپیگنڈا کیا ہوا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو خود اس بات کے حق میں تھے اپنی پارٹی میں کہ ہم جو ہے وہ الیکشن لڑیں اور اس الیکشن کو جیتیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جس بحرانی کیفیت کا ہمیں سامنا ہے سیاسی طور پہ, اگر کل الیکشن ہو جاتے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب میں حکومت بنا لیتی, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس رزلٹ کو کسی نے تسلیم کرنا تھا؟ اسی دن آگے پھر لانگ مارچ, شارٹ مارچ, جناب میں گھراؤ کروں گا, میں یہ کروں گا, یہ شروع ہو جاتا. اور اگر کوئی دوسری جماعت جیتی تو شاید پھر ہم سے بھی اسی طرح کی جو ہے وہ توقع کی جاتی, اور اس رزلٹ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. 14 مئی کو الیکشن ہوتے نظر تو نہیں آ رہے, لیکن اگر یہ ہوئے بھی 14 مئی کو ہوئے یا آگے پیچھے ہوئے, اس طرح کوئی جو رزلٹ آئے گا اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. یہاں پہ تو ویسے ہی جب الیکشن کو عدلیہ کرواتی ہے, فوج کرواتی ہے, ان کو لوگ تسلیم کرتے. تو جب فوج جو ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے, عدلیہ جو ہے وہ پہلے انکار کر چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حلقوں کے ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ واسا کے اور ایف ڈی اے کے جو ہے وہ اوورسیئر ہیں. کیا کرائیں گے وہ الیکشن؟ ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس صورتحال میں ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ آپ اس قسم کا الیکشن نہ کروائیں جو انارکی لے کے آئے, جو افراتفری لے کے آئے, جو ملک میں جو ہے وہ ایک نیا سیاسی ٹرمول لے کے آئے. الیکشن جو ہے وہ اس انداز سے ہوں
کہ وہ فری ہوں، فیئر ہوں، اور اس کے لیے پوری دنیا میں یہ بات نہیں ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی، تو پاکستان میں اگر یہ ہے تو پھر پاکستان میں کوئی وجہ ہے نا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ سبق اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ یعنی وائز لیتے ہوئے ہم نے جب 70 میں بھگتا، 77 میں بھگتا، تو اس کے بعد اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن اس طرح سے نہیں ہو سکتے، یہاں پہ الیکشن کا طریقہ کار یہ ہے، تو پھر اب نئے سرے سے کوئی تجربہ کرنا چاہتا ہے تو میں تو پھر یہ کہوں گا کہ ان کا شاید پھر جو ہے وہ شاید ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فتنے، فساد اور انارکی کے سپرد ہو جائے، اور نعوذ باللہ جو ہے اس کی جو ہے وہ کوئی بنیادی طور پہ ملک کو نقصان پہنچے۔ ہم اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں۔ پاکستان وہ بالکل آئیں گے، اور سعودی عرب تو خیر جانا جو ہے وہ کسی اور جگہ جانے سے ہمیشہ ہر مسلمان کے لیے باعث جو ہے وہ برکت رہا ہے، اور باعث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کسی کو بلاوا آئے تو وہاں پہ کوئی جاتا ہے، بعض لوگوں کو تو جانا وہاں پہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو میاں صاحب ساری ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ آخری عشرہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزارتے رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے ان کے پاسپورٹ وغیرہ کو انہوں نے منسوخ کیا ہوا تو اس وجہ سے نہیں جا سکے۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے صدقے ان کو یہ موقع دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع مبارک کرے اور ان کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ باقی ہمارا پارٹی کا اس بارے میں بالکل فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم لیگل جو پیچیدگیاں ہیں ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہوگا، الیکشن کمپین جو ہے وہ PMLN کی انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ اب اگر آپ دوستوں کے پاس ٹائم ہو تو مٹھائی اور پانی تو آپ نے لیا ہے، لیکن کھانے کا بھی انتظام ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو۔ ہاں جی، اچھا ہاں، نیکسٹ سنڈے کو یعنی پہلے بھی پروگرام بنا تھا روزوں میں، لیکن بارشیں شروع ہو گئی تو اس کی وجہ سے پھر اس کو ہم نے پوسٹ پون کیا۔ تو اب جو ہے وہ نیکسٹ سنڈے کو جو بائی پاس پہ میں نے اپنا جو ہے وہ پولیٹیکل آفس بھی اور اس کے ساتھ رہائش بھی جو ہے وہ میں نے وہاں پہ جو ہے وہ بنائی ہے، تو وہ آفس جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ تو نیکسٹ سنڈے کو جو ہے وہ اس کا میں حلقے کے جو معززین ہیں ان کو بلا کے اس کا افتتاح کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بھی سب کو دعوت ہے میری طرف سے، ابھی جو ہے وہ آپ کو دعوت ہے، باقی آپ کو اطلاع بھی ہوگی۔ لیکن اب بارشوں کا جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا جو ہے کہ اب پتہ نہیں نیکسٹ ویک میں کیا جو ہے وہ فور کاسٹ ہے، تو اگر اتوار کا دن اگر تو اسی طرح کا ہوا جس طرح کا آج ہے تو یہ تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن امید ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو نیکسٹ سنڈے کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ افتتاح کریں۔ اور ٹائمنگ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ شام 3-4 بجے کا ٹائم رکھیں گے، وہ گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریب ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کے لیے بڑا مرغن اور جو ہے وہ کھانا ہوگا، نہیں ہیں جی۔ صحافی کالونی کا مسئلہ میں نے تو حل کر دیا تھا، وہ جو ہے اپنا اچھا صحافی کالونی کا مسئلہ میں نے تو حل کر دیا تھا، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ FDA کے جو ہے وہ اپنا جو کالونی FDA کالونی ہے، ہاں فیصل آباد سٹی، تو وہاں پہ پلاٹ جتنی تعداد میں آپ کو درکار ہیں وہ مختص کر دیے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو
وہ پلاٹ دے دیے جائیں، اور ایف ڈی کو کہا تھا کہ آپ اس میں جو رعایتی نرخوں پہ جو ہے وہ پلاٹ صحافیوں کو دیں گے تو اس کا جو ڈفرنس ہوگا وہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ پے کر دے گی۔ اس وقت آپ کے جو پریس کلب ہے اس کو بھی مکمل کروایا تھا، شاید آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، اور جو ہے اس کا ایک سالانہ ہم نے خرچہ بھی فکس کروایا تھا لاہور کی طرز پہ، تو یہ سارا اس وقت ہو گیا تھا۔ لیکن اب بعد میں مجھے نہیں پتا کہ بزدار گورنمنٹ نے بعد میں 4 سال میں کیا کیا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ لاسٹلی کہا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے کہ 35 کروڑ روپے جمع کروا دیے پرویز الہی نے آخری دنوں میں، اچھا، اور جب اس نے اسمبلیاں توڑی ہیں، جو نیکسٹ ڈیٹ تھی 29 شاید ڈیٹ تھی اسمبلیاں ٹوٹنے سے پہلے، اچھا، بعد میں اس ڈیٹ کو اس نے فیصلہ آباد آ کے فائلیں تقسیم کرنی تھی صحافیوں میں۔ اچھا، پتہ نہیں اب یہ حقیقت اس میں کتنی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں سر وہی کہہ رہا ہوں سر جی، اگر آپ فیصلہ آباد کے فیصلہ آباد آپ کا کم از کم یہ ایک جو کام ہے وہ آپ کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو صحافی ہیں، نہیں جو پہلے آپ کا پریس کلب جو ہے سر وہ آپ کو پتہ ہے نا اس کا جو حال تھا، مجھے پتہ ہے سر، وہ آپ نے سارے فنڈ جاری اس کا کبھی ذکر کر دیا کریں ابھی؟ سارا الحمدللہ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ صحافی کالونی کا کر دیں گے نا، یہ تمام متفقہ طور پہ جو دیکھیں صحافی کالونی میں اور پریس کلب کے معاملات میں 2 چیزیں بنیادی طور پہ جو ہے وہ یعنی رکاوٹ بن رہی تھی۔ نمبر 1، دیکھیں جب تک پریس کلب کے یا صحافی برادری کے ممبرز کا تعین نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ مجھے بتائیں کہ معاملہ کیسے آگے چلے گا۔ آپ کی جو ووٹر لسٹ تھی اس کے اوپر سال ہا سال جو ہے وہ جھگڑا رہا، ایک فری کہتا تھا کہ جی یہ صحیح ہے، دوسرا کہتا تھا یہ غلط ہے۔ اس کے اوپر میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کی ایک کمیٹی بنا دی جائے سینئر لوگوں کے اوپر، وہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیں۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک صحافی جو ہے، جس طرح سے ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، ایک بیسک ایجوکیشن ہے کہ جی یہ آدمی جو ہے یہ وکیل ہو سکتا ہے، صحافی کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ صرف کارڈ بنوا لیتے ہیں اپنے دیگر مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، جو کہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہوتے، تو اس بات کو تو آپ روکیں نا۔ سر اس بات کا جواب یہ ہے کہ آپ کی یہ جو کاوش تھی وہ کامیاب ہو گئی، ایک متفقہ لسٹ تمام گروپوں کی، ایک متفقہ پروفیشنل لوگ کوئی نہیں بنی، اور بیورو چیف چینل دے بیورو چیف نہیں کرے، کس طرح انہوں تسی کہہ سکتے ہو؟ اس میں سر بیورو چیف نہیں ہے، مثلا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو مکمل نظر انداز کیا، ہمارے کیمرہ مینز نہیں ہیں، ہمارے جتنے بھی وہ چیزیں کوئی لسٹ نہیں سر، وہ صرف دھوکہ ہے، ایک ایکسٹینشن ساڈے نال صرف دھوکہ ہے، انہوں نے صرف یہ دسیا گیا کہ وہ لسٹ بالکل بھی قابل قبول نہیں سر۔ ہن دیکھو گل یہ ہے کہ ہن لاہور ہے، لاہور میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اس لسٹ کے اوپر، ووٹر ممبرز کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ سال بعد ان کا الیکشن ہو جاتا ہے، بڑی خاموشی سے ایک چلا جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کے مسائل آپ دیکھیں کہ ان کا جو پریس کلب ہے، اس پریس کلب کا سارا خرچہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ برداشت کرتی ہے۔ اب میں نے اسی طرز پہ کہا تھا اس وقت، پریس کلب آپ کا بائی آل مینز کو کمپلیٹ کرایا، بڑا برا حال تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، اور اس کے بعد اس کے خرچے کی بھی بات کی۔ اب خرچے کے اوپر اعتراض آنا شروع ہو گیا، جی یہ لوگ تو قابض ہیں یہاں پہ، تو ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے خرچہ دے گی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں نا، اب اگر مثال کے طور پہ وہاں پہ 600 صحافیوں کو پلاٹ مل جاتے ہیں، 300 جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں شامل ہی نہیں کیا گیا، وہ شور مچاتے ہیں،
تو پھر ہم تو پھر اسی حال میں رہے نا. تو اس لیے آپ اس مسئلے کو حل کریں. الیکشن آپ کا ہر سال بڑا فری اور فیئر ہونا چاہیے, اور دونوں فریق, ہارنے والا جیتنے والا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ الیکشن جس کو ہارنے والا نہ مانے تو جیتنے والے نے تو ماننا ہی ماننا ہے, وہ کوئی الیکشن نہیں ہوتی. وہ الیکشن ہمیشہ جو ہے وہ جمہوری قدروں کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھاتا. اب ملک میں دیکھیں, آپ کے لیول پہ دیکھ لیں. اب دیکھیں بار ہے, بار میں اس بات کے اوپر تو کوئی جھگڑا نہیں نا کہ ووٹر ممبر کون ہے اور جو ہے وہ الیکشن کا رزلٹ کیا ہے. تو اس لیے آپ اس کو اپنے اس نہج پہ لے کے آئیں, اس لیول پہ لے کے آئیں, تو پھر جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر آپ سے ووٹنگ کے لیے لسٹ اور ہے, اچھا, اور جو قانونی کے لیے لسٹ اور ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لسٹ کے اوپر الیکشن کروائیں. سر آپ سے سر ایک ریکویسٹ ہے کہ ایجنسی ساری آپ کے پاس ہے, سر آپ اس پہ آپ نہیں تو آپ اس کے اوپر نہیں تو میں کروا سکتا ہوں, لیکن آپ اس کے اوپر اتفاق کریں. یعنی تمام جو ہے وہ لکھ کے دیں کہ جی آپ لسٹ جو مرتب کر دیں گے, دیٹ وڈ بی فائنل. سر تمام چینلز کے بیورو چیف چینلز کے تمام چینل کے یہاں تقریباً اکثر بیٹھے, وہ آپ کی اس بات سے متفق ہے کہ آپ لسٹ بنوا لیں اپنے طور پہ, اس پہ فیصلہ کسی بھی ایجنسی کی سر فائنل نہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ جو اتنا بڑا اختیار ہے اور اتنا بڑا اعتماد ہے, یہ زبانی تو نہیں ہو سکتا. سر جی اس پہ کمیٹی بنی تھی, تمام گروپوں کا ایک ایک ممبر تھا, جتنے گروپ ہیں اس کمیٹی کو میرے ساتھ بٹھا دیں آپ. ایک سیکنڈ ابھی ہے گل سر وہ کمیٹی بنی صحافت کا بھی فائدہ ہوگا, جو نئی صحافی اور سر اب نکل جائیں گے باہر, ایشو پتہ کیا ہے, آگے بھی معاملہ صحیح چل جائے گا سر. بالکل ٹھیک. فرحان صاحب ایشو پتہ کیا ہے, اب لاسٹلی ایشو یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنی تھی, اس نے تمام گروپوں کے ایک ایک ممبر تھا, سرکار تھی اس میں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں سبحان صاحب تھے شاید, سرکار تھی اور ڈی سی اس کا ہیڈ تھا. انہوں نے ایک متفقہ لسٹ دے دی کہ یہ بندے جو ہیں یہ ان کو پلاٹ دے دیے جائیں. اب ہوا یہ ہے کہ اس وقت جب یہ لسٹ بنی ہے, ایک کرائٹیریا رکھا انہوں نے کہ اتنا, اس پہ جو پورا اترتا تھا انہوں نے نام دے دیے. اب کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں, کچھ لوگ نئے ہیں. اب ان کا صرف مسئلہ ہے, اگر ان کو شامل کر کے ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ جی سر ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ. رانا حبیب صاحب نے, شاہد علی ہے, دوسرے پاس سجاد منا ہے, شمس ہے, شمس گروپ کا بندہ سی. اصل میں جو 7 بڑے اس وقت چینل ہیں, بڑے چینل, ان کے رپورٹرز ہیں پریس کلب کے ممبر. اچھا 7 بڑے چینل ممبر بھی نہیں ہیں, اور لسٹ میں وہ کیا نام پڑھنا ہے ان کا رپورٹرز کے نہیں ہے. ਹੁਣ ਐਸੇ ਸਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਦਰ ਕੌਣ شاہد علی ਹੈ? ਸ਼ਾਹਦ شاہد علی ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਸਦਰ ਹੈ. وہ 2 سال نہیں سر صدر ہو گئے. سر وہ گل یہ ہے نا, پھر وہی سر اسی سر 12 سال پیچھے چلے گئے ہیں شمس دور سے, اللہ ਨੂੰ ਜੰਨਤ نصیب کرے. پہلے وہ قابض ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ? چلو سارے آگے چلے گی, یا سارے چینل کے فورس یہاں پہ ہیں, پروفیشنلز بھی آ رہے ہیں, ڈگریاں لے کے لوگ آ رہے ہیں, لیکن پریس کلب آ جا کے پریس کلب بھی جانا ہے, لیکن وہاں پہ اگر یہ چیز نہیں, کم از کم کچھ تو معیار جو ہے نا وہ معیار ہونا چاہیے. سر جی لاہور عالم صاحب صدر ہے, کوئی بندہ ان کا کسی کی انٹری بند نہیں ہے پریس کلب, جو مرضی ہو, لڑائی نہیں, سارا کچھ ہوا. پچھلا الیکشن میں ادھر تھا, وہاں پہ کافی گہما گہمی, لیکن اس پریس کلب میں میں برا ہوں, اچھا آپ کو اچھا نہیں لگتا میری انٹری بند. بس یہ معاملہ نو ٹھیک کرو. برا لگتا ہے اس کی انٹری بند. بنوا دیو لسٹ,